دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے پاکستانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو امیزون پر کاروبار کے سادہ طریقے سے لاکھوں کما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں امیزون کے ذریعے کاروبار کیسے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اس کام کے لیے تعلیمی قابلیت یا معیار کیا ہے۔ آئیے تفصیل کی جانب چلتے ہیں۔ انجینئرنگ کرنے کے بعد ایک دوا ساز کمپنی میں ملازمت ملی۔ کام کی نوعیت ایسی تھی کہ ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ ابھی کوئی نہ کوئی سینئر اوئے کہہ کر پکارے گا۔ میں خود سے سوال کرتا تھا کہ کیا یہی میرا مستقبل ہے۔ یہ کہنا ہے لاہور سے تعلق رکھنے والے عبداللہ طارق کا، جو ان دنوں دنیا کی معروف ترین ای کامرس ویب سائٹ امیزون میں بطور سیلر اور سروس پرووائڈر کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سروس پرووائڈر ایجنسی بنا کر اپنے جیسے دیگر افراد کو نجی یا سرکاری اداروں میں ملازمت کی بجائے ای کامرس انڈسٹری میں کاروبار کے موجود مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب اور تربیت دے رہے ہیں۔ عبداللہ نے اپنی ملازمت کے دور کے بارے میں جو کہا وہ زیادہ پرانا قصہ نہیں بلکہ صرف چند ماہ قبل کی ہی بات ہے۔ گزشتہ برس جب دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی عالمی وبا مسلسل 2 برسوں سے معیشت پر اثر انداز ہو رہی تھی، تبھی انہیں آن لائن کاروبار یا کام کی تلاش کے دوران امیزون کے بارے میں معلوم ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ قبل انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کی کوشش میں خاصا نقصان اٹھا چکا تھا۔ میں ایسی شرٹس، کپ اور دیگر اشیاء آن لائن فروخت کرتا تھا جس پر لوگ اپنی مرضی کی تصاویر یا تحریر پرنٹ کروا سکتے تھے۔ پروڈکٹ کی تیاری پر میری گرفت مضبوط تھی، تاہم کسٹمر تک ان اشیاء کو پہنچانے میں کوریئر کمپنی کا انتخاب اس کاروبار کے خاتمے کا باعث بنا۔ عبداللہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ برس جون میں انہیں بریکلے لرننگ کے بارے میں علم ہوا، جو امیزون پر کاروبار کے بارے میں مفت کورس کروا رہے تھے۔ میں نے وہ کورس کیا، امیزون پر اپنا اکاؤنٹ بنایا جس کے لیے 1 لاکھ روپے تک کی رقم بھی درکار تھی۔ میں تب نوکری چھوڑ چکا تھا۔ میں نے رات کے وقت آن لائن ٹیکسی چلانا شروع کر دی، جس سے حاصل ہونے والی رقم سے گھر کے اخراجات میں مدد ملتی اور ساتھ ساتھ امیزون پر توجہ دیتا رہا۔ اسلام آباد کی رہائشی کائنات عمر 3 بچوں کی والدہ ہیں، جو عبداللہ ہی کی طرح امیزون کے ذریعے کامیاب انداز میں کاروبار کر رہی ہیں۔ کائنات کہتی ہیں کہ میری والدہ ٹیچر تھیں تو ان کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر یا ٹیچر بنوں، مگر مجھے ان دونوں شعبوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ٹیکنالوجی کا انتخاب کیا، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، پھر پروجیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ نیٹ ورکنگ کا کورس کیا۔ اس کے بعد ایک ملازمت اختیار کی اور تعلیم جاری رکھی۔ MSc کر رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد بچے ہوئے تو زندگی انہی کے گرد گھومنے لگی۔ جب بچے اسکول جانے لگے تو میں نے کام کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے کپڑوں کا کاروبار کیا، پھر ایک اور کام شروع کیا، مگر کبھی سپلائرز اور کبھی کوئی دوسرا مسئلہ آتا رہا اور مجھے کام بند کرنے پڑے۔ یہ تمام کام ہوم بیسڈ ہی تھے، تاہم اس سب میں مالی نقصان خاصا ہوا۔ پاکستان میں امیزون کے ذریعے کاروبار کیسے ممکن؟ بریکلے لرننگ کے نام سے لاہور میں ایک ادارہ امیزون پر کاروبار کے حوالے سے عوام کو تربیت فراہم کر رہا ہے۔ اس کی بنیاد عثمان اختر نے تقریباً 8 ماہ پہلے رکھی تھی۔ عبداللہ اور کائنات بھی انہی کے زیر تربیت رہنے کے بعد آج اپنا کاروبار اور ایجنسی چلا رہے ہیں۔ عثمان بتاتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے امیزون پر محفوظ ترین کاروبار کا ماڈل یہ ہے کہ آپ پہلے سے وہاں فروخت کے لیے موجود اشیاء کو خرید کر اسی ویب سائٹ پر موجود خریدار کو بیچ دیں۔ پروڈکٹ بیچنے والے کو ڈیلیوری کے لیے خریدار کا ایڈریس دے دیں اور خریدار سے اپنے منافع کے ساتھ قیمت وصول کر لیں۔ اس ماڈل میں آپ کو پروڈکٹ سٹاک تک نہیں کرنی پڑتی اور اسے ڈراپ شپنگ کہا جاتا ہے۔ کائنات عمر یہ کام سیکھنے کے سفر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر امیزون کے بارے جاننے کی کوشش میں میری ابتدائی معلومات یہ تھی کہ ڈراپ شپنگ کا کام رسک سے بھرپور اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ 2 بڑے آن لائن گروپس میں ڈراپ شپنگ سے ڈرنے کے بعد میں نے جب دیگر آپشنز پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کام شروع کرنے کے لیے ہزاروں ڈالرز کی ضرورت ہے، جو کہ میرے پاس نہیں تھے۔
وہ بتاتی ہیں کہ وہ کسی اور جانب منہ موڑنے ہی والی تھیں کہ انہیں بریکلے کے نام سے ایک نئے امیزون گروپ کا علم ہوا، جہاں ڈراپ شپنگ کے ماڈل کو سمجھنے کے لیے مفت تربیتی کورس کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ مفت تھا تو کیوں نہیں۔ بریکلے کمپنی کے ذمہ داران نے تو اس مفت تربیتی کورس میں ہمیں نہ صرف سمجھایا بلکہ امیزون پر ڈراپ شپنگ سے متعلق اپنے فعال اکاؤنٹس بھی دکھائے جو بہت اچھی کارکردگی کے حامل تھے۔ میرے دماغ وہ سب سمجھنے کے بعد ایک ہی بات ابھری کہ اگر اتنے لوگ کامیابی سے یہ کام کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ کائنات کہتی ہیں کہ اس سوال سے انہیں وہ جہت ملی کہ وہ اس میں آگے بڑھ سکیں۔ میں نے تربیتی کورس کے بعد بریکلے کا پہلا بوٹ کیمپ جوائن کیا۔ سیکھنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے امیزون پر اپنا اکاؤنٹ بنایا، برطانیہ اور امریکہ کے لیے سروسز کا آغاز کیا۔ اس سفر کا آغاز گزشتہ برس جون میں ہوا اور اب میں ڈراپ شپنگ کے ساتھ ساتھ امیزون اکاؤنٹس کی ری انسٹیٹمنٹ کی سروسز بھی فراہم کر رہی ہوں۔ اس کام کے لیے تعلیمی قابلیت یا معیار کیا ہے؟ عثمان اختر کہتے ہیں کہ امیزون پر کاروبار یا سروس پرووائڈر کے طور پر کام کرنے کے لیے انگریزی زبان کا بنیادی علم ضروری ہے تاکہ آپ پروڈکٹ کے بارے میں صحیح معلومات سمجھ سکیں، سیلر اور کسٹمرز سے بہتر انداز میں رابطہ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ کسی تعلیمی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ امیزون پر مؤثر انداز میں کام کرنے کے لیے بنیادی اور انتہائی اہم عنصر کام کرنے کی لگن ہے۔ سروس پرووائڈر جتنا وقت فعال انداز میں اس کام کو دے گا، اس کی کامیابی کے مواقع اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بریکلے میں ہم امیزون کے بارے میں عوامی آگاہی پر خاصی توجہ دے رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عوام کی معاونت کے لیے بہت سا مواد رکھا ہے۔ ان کے مطابق بریکلے کی جانب سے رواں سال جنوری میں اسکالرشپس کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ اس اسکالرشپ پروگرام سے بیوہ خواتین، غریب طلباء، شہداء کے بچوں سمیت معاشرے میں مشکلات کے شکار حصے سے تعلق رکھنے والے افراد مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہم گزشتہ ماہ فروری کے وسط تک 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی اسکالرشپس عوام کو فراہم کر چکے ہیں۔ کاروبار کو ملازمت پر ترجیح کا رجحان۔ بریکلے لرننگ کے سربراہ کے مطابق ادارے کے آغاز سے اب تک تقریباً 8 ماہ کے عرصے میں وہ ملک بھر سے 1000 کے قریب افراد کو امیزون پر کام کرنے کی تربیت فراہم کر چکے ہیں، جن میں صرف ڈراپ شپنگ ہی نہیں بلکہ اکاؤنٹس مینجمنٹ، اکاؤنٹس ری انسٹیٹمنٹ جیسی متعدد سروسز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تربیت پانے والوں میں سے صرف 5% ایسے ہیں جو کسی ذاتی نوعیت کے مسئلے کی وجہ سے یہ کام نہ کر پائے ہوں، باقی 95% کاروبار کی سمت اختیار کر چکے ہیں۔ کائنات کہتی ہیں کہ انہیں گھر سے باہر نکل کر کام کرنا مشکل لگتا ہے اور نہ وہ خود کو کسی کے زیر اثر یا جواب دہ رہ کر کام کر پانے والی سمجھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ اپنے کام پر ہی نظریں جمائے رکھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس سارے عمل میں خوشی کے بہت سے پہلو ہیں۔ اپنے کام کی خواہش پوری ہوئی، ایسا کام جس میں کسی کی محتاجی نہیں، مگر سب سے زیادہ خوشی کا احساس معاشی طور پر خود کفیل ہونے میں چھپا ہے، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ طارق کے مطابق پاکستان جیسے معاشروں میں اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی تک جانے کے بعد بھی اس ساری تعلیم کا مقصد بہتر ملازمت کا حصول مانا جاتا ہے۔ جتنی بہتر تعلیم، جتنی زیادہ محنت، اتنا ہی بہتر کمپنی یا ادارے میں ملازمت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے جوانی تک اور گھر سے یونیورسٹی تک یہی سکھایا جاتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اتنی تعلیم کے بعد کاروبار اچھا ہو سکتا ہے، یا کوئی تعلیمی ادارہ ہمیں بہتر کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں کر پاتا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ ملازمت اور بہتر ملازمت کے حصول کے نظریے کا ایسا تسلسل ہے کہ کئی نسلیں کسی کے کاروبار کے لیے اپنی زندگیاں محض چند ہزار یا لاکھ کے لیے بسر کر دیتے ہیں۔ ہماری نسلیں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم اپنی سہولت کے ماحول کو ترک کرتے ہوئے اپنے آپ کے لیے ہمت نہیں کریں گے۔